أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين، والعاقبة للمتقين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام حضرات ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلاة والسلام عليك يا سيدي الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کے بعد میں سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا حضرت علامہ مفتی مقصود قادری صاحب کا کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا اور آپ لوگوں کے سامنے خطاب کرنے کا موقع دیا اور آپ سے ملاقات کرنے کا موقع دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جزا خیر عطا فرمائے اور ان کے اس مرکز کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور اس کی راہ میں جتنی رکاوٹیں ہیں ان سب رکاوٹوں کو دور فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے انہیں بہترین معاونین عطا فرمائے. تو عزیزان محترم، 11ویں شریف کے حوالے سے ابھی آپ نے سنا کہ یہ کیا ہوتی ہے. یہ ایصال ثواب کا سلسلہ ہوتا ہے. تو ایصال ثواب عربی زبان کا لفظ ہے، ویسے تو علماء تو جانتے ہیں اس کی معنی. ایصال معنی پہنچانا ہوتا ہے اور ثواب معنی ثواب ہوتا ہے، یعنی ثواب پہنچانا. تو یہ ثواب پہنچانا اللہ کے نبیوں کو، اللہ کے ولیوں کی خدمت میں تو بطور تحفہ ہوتا ہے، نذرانہ ہوتا ہے، عقیدتاً ہوتا ہے. تو باقی عام مسلمانوں کے لیے یہ ان کو بھی پیش کیا جاتا ہے. جیسے ہمارے اعزاء اقربا دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کو بھی یہ پیش کیا جاتا ہے. تو بہرحال اس کے ذرائع قرآن و سنت میں موجود ہیں. قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ جب ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں یا اچھا کام کرتے ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں، اور جب اللہ کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ یہ ثواب اپنے فلاں بندے کو پہنچا دے، تو الحمدللہ اللہ اپنی رحمت سے وہ ثواب اس کو پہنچا دیتا ہے. اور اس کا اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ بعض روایتوں میں آیا کہ جو ثواب ہم پیش کرتے ہیں وہ فرشتے سونے چاندی کی تشتریوں میں لے جا کر اس کی قبر میں لے جا کے مردے کو پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ دیکھ تیرے گھر والوں نے، تیرے دوستوں نے تیرے لیے یہ تحفہ بھیجا. تو اس پر اس کے پورے قبرستان کے اندر جناب بڑی عزت افزائی ہوتی ہے اور تمام یعنی قبرستان کے مردے جو ہے اس کے اوپر فخر کرتے ہیں کہ آپ خوش نصیب آدمی ہیں کہ اس کے گھر والوں نے اس کے لیے یہ بھیجا، یہ ثواب بھیجا. اور جن بیچاروں کے گھر سے کوئی ثواب نہیں آتا ہے تو ان کا غم ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پیچھے کوئی بھی نہیں جو ہمیں یاد کرے، ہمارے لیے یہ سارے ثواب کرے. بلکہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے فتاویٰ میں اس بات کو ذکر کیا کہ یہ جو بڑے تہواروں کے دن ہوتے ہیں، عید آ گئی، بقرعید آ گئی، جمعہ آ گیا، ان راتوں میں یہ روحیں اپنے گھروں پہ آتی ہیں اور آ کے آوازیں دیتی ہے، ہے کوئی ہم کو یاد کرنے والا، ہے کوئی ہمیں کوئی تحفہ پیش کرنے والا.
تو وہ آوازیں لگاتے رہتی ہیں، ان کو کچھ مل جاتا ہے ثواب یا تحفہ تو وہ خوشی خوشی جو واپس چلے جاتے ہیں، اور جن کو نہیں ملتا تو وہ پھر نہایت غم میں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے وہ اردو میں محاورہ کے مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود، تو زندگی میں نہیں مانگتا تھا وہ، تو اس لیے مردود ہوا، یعنی مردود میں دلکارا ہوا، اور مرنے کے بعد جو ہے پھر اس کو کوئی یاد بھی نہیں کرتا، اس کے گھر والے بھی اس کو لفٹ نہیں کراتے، تو اس لیے بیچارے کا حال برا ہوتا ہے۔ تو یہ برادری کا اصل ہے جس کو حضرت نے ذکر کیا۔ تو ہم اولیاء اکرام کا ذکر کرتے ہیں، گیاری شریف کی بڑی محفل ہے، یہ الحمدللہ بڑی گیاری شریف چلاتی ہے۔ تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، سب باتوں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کیا جائے، اور آپ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیجیے یا کسی اور ولی کو لے لیجیے، ان سب کی زندگیوں میں آپ کو یہ بات کامت ملے گی کہ وہ ساری زندگی اللہ کا ذکر کرتے رہے اور اللہ کے ذکر کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے، نبی علیہ السلام کی محبت کی دعوت دیتے رہے۔ ساری زندگی ان بزرگوں نے یہی کام کیا۔ تو خود سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لے لیجیے کہ کتنا آپ نے اللہ کا ذکر کیا، کہ 15 سال آپ نے کرف کے جنگلوں میں ایسے گزارے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نہ میں کسی کو جانتا تھا نہ کوئی مجھ کو جانتا تھا، جنات آتے تھے، رجال الغیب آتے تھے، میں ان کو اللہ کا طریق سکھاتا تھا۔ تو آپ نے بہت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور اللہ کے ذکر کی طرف لوگوں کو بلایا، لوگوں کو دعوت دی۔ آپ کے یہاں پہ ہفتے میں 2 محفل ہوا کرتی تھی، ایک غالباً پیر کے دن اور ایک شاید جمعے کے دن، اور 70 ہزار آدمی آپ کے محفل میں ہوا کرتے تھے، اور الحمدللہ آپ کا آواز ہوتا تھا، ذکر آپ کرواتے تھے، تو لوگ اللہ کے دین کی طرف آتے تھے اور غیر مسلم اسلام قبول کرتے تھے۔ تو تمام بزرگوں کی دعوت کا مقصد اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے، اللہ کی یاد کی طرف بلانا ہے، اور اللہ جل شانہ کی یاد، اس کا ذکر ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ جس کی اہمیت کا اندازہ ہم کو نہیں ہے۔ اگر اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کوئی سمجھدار آدمی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کسی وقت بھی اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے روکے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے گا۔ تو اسی ذکر کے حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اور ذکر کے فوائد کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دلوں میں بھی ذکر کی رغبت ہوگی، اور مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کچھ نہ کچھ ذکر آپ بھی کرنا شروع کر دیں گے۔ آلریڈی کر رہے ہوں گے الحمدللہ بہت سارے لوگ، لیکن یہ ہے کہ اور شوق بڑھ جائے گا۔ تو ہمارے بھائی بھی بیٹھے ہیں، بہنیں بھی بیٹھی ہیں، تو دیکھیں ذکر اللہ کی فضیلت، ایک تو میں نے آیت طیبہ پڑھی سورہ بقرہ شریف کی، فاذکرونی، اللہ نے فرمایا پس اے لوگو تم میری یاد کرو، میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہاری یاد کروں، میں تمہارا ذکر کروں۔ ابھی دیکھیں کہاں اللہ تعالیٰ اور کہاں اس کا بندہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اور ہم اس کے بندے، ہمارا کام تو اس کی یاد کرنا ہے، ذکر کرنا ہی ہے۔ وہ ہمیں یاد کرے یا نہ کرے، لیکن ہمارا کام اس کی بندگی کرنا، اس کی عبادت کرنا ہے۔ لیکن یہ حضور علیہ السلام کے وسیلے سے ہم کو یہ فضیلت دی، پچھلی امتوں کو نہیں دی، ہم کو یہ فضیلت دی کہ تم میری یاد کرو تو میں تمہاری یاد کروں۔ یعنی تم زمین، تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ تمہارا ذکر کرے گا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اذا ذکر العبد فی ملأ، ہاں ذکرتہ فی ملأ خیر،
میرا بندہ جب ایک مجمع میں بیٹھ کے میرا ذکر کرتا ہے، جیسے بھی یہ ذکر نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ کا، یہ الحمدللہ ایک مجمع ہے یہ، تو لوگ جمع ہے یہاں پر، اور اس میں جب اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کا ذکر اس سے بہتر مجمع میں کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اب وہ اللہ کے یہاں پر کون سا مجمع ہوگا، کون سی محفل لگی ہوگی؟ دیکھ لیجئے کہ جس طرح ابھی ہم یہاں پہ محفل لگا کے بیٹھے ہیں اپنے رب کی یاد میں، تو پھر عرش پہ بھی ایک محفل لگی ہوئی جس میں ہم سب کا ذکر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے؟ دیکھیے میرے اپنی طرف کی باتیں نہیں ہیں کہ میں چڑھانے کے لیے کوئی باتیں کر رہا ہوں جس طرح لوگ اکثر کرتے رہتے ہیں۔ میں تو قرآن بتا رہا ہوں، میں تو حدیث بتا رہا ہوں کہ تم میری یاد کرو، میں میری یاد کرو۔ یہ تو سیدھی سیدھی باتیں پلس ون از اکول ٹو 2، یہ تو دونوں ظاہر سی بات ہے، ایک کو جمع کریں گے تو وہ تو 2 ہی بنے گا نا۔ سو یہ تو بالکل کلیئر کٹ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم میری یاد کرو، میں تمہاری یاد کروں گا۔ اچھا ہم لوگوں کے تصورات میں بدل گئے۔ بہرحال اس کے حوالے سے میں کلام کرتا ہوں تو اللہ فرماتا کہ تم اگر محفل میں میرا ذکر کرو گے تو میں محفل میں تمہارا ذکر کروں گا۔ وَإِذَا ذَكَرَنِي عَبْدِي فِي نَفْسِي، جب میرا بندہ میرا ذکر خود اپنے دل میں کرتا ہے تو میں پھر اس کا ذکر تنہائی میں کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ دیکھیں کیا مقام ہے، کیا مرتبہ، کیا طریقہ ہے، کیا شان ہے۔ تو مجمع میں ذکر کرنے کا طریقہ الحمدللہ جو آپ یقیناً کرتے بھی ہوں گے، اس میں موقع ہے، بلکہ میری تو حضرت سے درخواست ہے کہ مہینے میں ہفتے میں ایک ذکر کی محفل منعقد کر لیں اور تمام احباب کو اپنے بچوں کو لے کر آئیں، تو بچے بھی جب اس محفل میں شریک ہوں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی بڑا فائدہ ہوگا اور یہ کفر کی سوسائٹی سے، گناہوں کے معاشرے سے وہ بچ جائیں گے۔ کیونکہ ذکر کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کو صاف کرنے والی کوئی چیز ہوتی ہے اور دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، اور دلوں کو صاف کرنے والا اللہ کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ اللہ کا ذکر دلوں کو صاف کرتا ہے۔ اور اگر ہم نے اس سلسلے میں اپنے بچوں کو ٹرینڈ نہیں کیا، بچے سمجھ میں آ رہا ہے؟ بچوں کو اگر ہم نے ٹرینڈ نہیں کیا تو بڑا نقصان کا اندیشہ ہے، کیونکہ وہ حضرت کا بھی تجربہ ہے، میرا بھی، مجھے ایک دوست نے کیلیفورنیا میں گارڈن گرو میں ایک مسجد ہے، وہ کہنے لگا مسجد کے دروازے میں بیٹھے ہوئے تھے تو 2 لڑکے آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے والد کا انتقال ہو گیا کہ آپ آج اس کو غسل دے سکتے ہیں تاکہ اس کو آج دفن کر دیا جائے۔ ہم ابھی چرچ گئے تھے تو چرچ والوں نے کہا کہ 3 دن لگیں گے، تو دوست کہنے لگا میں حیران رہ گیا کہ کون لوگ ہیں، مسلمان ہیں، کرسچن ہیں، کیا ہے یہ؟ تو ان سے پوچھا تم کون ہو؟ جیسے وہ بڑا حیران تھا اور انہوں نے کہا کہ ہم عرب ہیں۔ تو اب وہ بچوں کی ایسی تربیت باپ نے کی تھی کہ ان بچوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ باپ کا غسل کہاں پہ دلوانا اور کہاں پہ دفن کرنا، کیا جنازہ ہوتا ہے، کیا کیوں مسجد میں نہیں لے کر آئے، اپنا سارا ٹائم اس نے کمانے میں لگا دیا۔ ایسا تو اس نے بہت بنا لیا ہوگا لیکن اپنے بچوں کو برباد کر دیا، خود بھی برباد ہو گیا۔ اب یہ دیکھیں تو بچوں کو ضرور ان ذکر کے محفل میں لے کر آئے، ان کو سمجھ میں آیا نہیں، کمپلین کریں گے تو اس کی پرواہ نہ کریں، تھوڑے دنوں میں آہستہ آہستہ سمجھنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب نہیں آتا، جب بیٹھے کا ماحول ملے گا تو سمجھ میں بھی آنا شروع ہو جائے گا۔ اور اس بات کی پرواہ نہ کرے، یار اس کی اسٹڈیز ہے، کل اس کو اسکول جانا ہے، پھر اسکول کا کام پہلے کروا دیں۔ وہ ٹائم جو پہلے وہ کھیل کود میں لگا رہا تھا ان کو بولو کہ آج کے دن بجے اپنا کھیل میں اسٹاپ کرو، آپ کا ہوم ورک جو ہے پہلے کر لو، شام کو آپ کو
تو محفل یہاں بھی مینیج ہو سکتی ہے کہ کتنے بجے ختم کرنی ہے تاکہ بچوں کو ٹائم پہ سونے کا موقع مل جائے اور ان کی اسٹڈیز بھی ڈسٹرب نہ ہو، ہوم ورک بھی ہو جائے. لیکن محفل میں آتے رہیں گے تو انشاءاللہ ذکر کی محفل میں بیٹھیں گے تو ان کے دلوں کا زنگ دور ہوگا اور انشاءاللہ تبارک و دلوں میں نور آئے گا. اور پھر اللہ کے یہاں پر کیا اہمیت ہے، کیا برکت ہے، وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ذکر کے بغیر انسان مردہ ہے. حدیث شریف میں آیا کہ مثل الذاکر حی، ذکر کرنے والے کی مثال زندہ آدمی سی ہے اور جو ذکر کرنے والا نہیں ہے اس کی مثال مردے کی سی ہے. اور ایک روایت میں یہ آیا کہ ذکر کرنے والی کی مثال ایسے ہے جیسے کہ کسی ڈیزرٹ میں، صحرا میں کوئی سرسبز و شاداب درخت لگا ہوا ہے. ذکر کرنے والا ہمیشہ ایور گرین رہتا ہے، وہ ہمیشہ زندہ ہوتا ہے، شاداب ہوتا ہے، سرسبز ہوتا ہے. تو یہ ذکر کی محفل میں شرکت کرائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بچوں کی اچھی تربیت ہو جائے گی اور آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کے بچے انشاءاللہ سمجھ جائیں گے. تو میں حدیث شریف ذکر کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں جیسے کہ اس کی شان کریں گے. کہ ویسے حدیث میں الفاظ کو یہ ذکر تو فی نفسی، تو میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ دل وغیرہ جسم سے پاک ہے تو ہمیں سمجھانے کے لیے وہ بات کہی ہے. ورنہ یہ ہے کہ ہمیں آسان لفظوں میں تاکہ مجسمہ سے مشابہت نہ ہو کہ میں اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں. تو پھر ایک روایت میں آیا کہ جب میرا بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے یا رب، تو میں 10 دفعہ جواب میں کہتا ہوں یا عبدی یا عبدی یا عبدی، ہاں میرے بندے، ہاں میرے بندے، ہاں میرے بندے، ہاں. اب یہ دیکھیں کتنا اس کا کرم ہے، کتنا اس کا فضل ہے. وہ بہت محبت کرتا ہے ہم سے، اسی لیے اس نے ہمیں جو نبی بھی دیا وہ بھی رحمت للعالمین دیا، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے. وہ انہی کی طفیل ہمیں یہ اللہ کی بارگاہ سے محبت کی، اتنی محبت کرتا ہے. ہمیں خود نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کے محبت کرتا ہے. اچھا ہمیں اس کی محبت کا یقین نہیں ہے، ہم کہتے ہیں یار میری تو سنتا نہیں ہے، تو چلو یار اسے دعا کراؤ، اس سے دعا کراؤ، اس سے کرانا چاہیے، سنت ہے دعا کرانا. مگر یہ ہماری شیطان کا وسوسہ ہے کہ ہاں میری نہیں سنتا. وہ تو خود کہہ رہا ہے بھائی میرا بندہ جب کہتا ہے ایک دفعہ یا رب، تو 10 دفعہ اسے کہتا ہوں یا عبدی یا عبدی یا عبدی، ہاں میرے بندے، ہاں میرے بندے، ہاں میرے بندے، ہاں میرے بندے. تو وہ تو بہت قریب ہے ہم سے، ہم ہی دور ہو گئے. وہ بہت محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کے محبت فرماتا ہے. اور ایک ماں کی کتنی محبت ہوتی ہے، اپنی جان دے دیتی ہے اپنے بچے کے لیے، لیکن اپنے بچے کو کوئی نقصان نہ دیتا تو وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے. اور وہ بڑا اچھا واقعہ انہوں نے لکھا، حشر میں واقعہ ہے کہ حضرت بابا فرید فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ میں اپنے پیر و مرشد قطب مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھا. ہم نہر کے کنارے سے جا رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ایک بڑا بچھو بڑی تیزی سے دوڑتا ہوا آیا اور وہ بچھو نہر کے کنارے آگے کھڑا ہوا تو ایک کچھوا آیا پانی کے اندر سے، ٹرٹل کہتے ہیں یہ اسکارپین. تو بچھو پانی کے کنارے آگے کھڑا ہوا، وہاں سے ٹرٹل آیا، اس نے بچھو نے جمپ لگائی، اس کے ٹرٹل کے اوپر آ گیا. اس کو کچھوا اس کو لے کے کنارے کے دوسرے کنارے پہ لے کے گیا. وہاں سے بچھو نے جمپ لگائی، باہر نکلا اور تیز سے دوڑنا شروع کر دیا، ایک طرف جا رہا. تو بابا قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ فرمایا آؤ چلو دیکھتے ہیں بچوں کہاں جا رہا ہے. تو اب ان کے پاس ان کا کشتی نہیں تھی جس سے وہ کراس کرتا. تو آپ نے سورہ مزمل شریف پڑھی، پانی پہ دم کیا اور ان کا ہاتھ پکڑ کے پانی پہ چلنا شروع کر دیا. پانی کو کراس کیا انہوں نے چل کر، تو دیکھا بچھو کے پیچھے چل رہے ہیں تو جا رہے ہیں.
بچھو تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا جا رہا ہے، دیکھا کہ دور ایک درخت کے نیچے ایک آدمی ہے جو شراب کے نشے میں ڈوب پڑا ہوا، اور ایک کوئی کالا ناگ ہے جو اس کو مارنے کے لیے تیار ہے۔ تو بچھو جلدی سے گیا، جا کے اس نے کالے ناگ کو ڈھک مارا۔ وہ ناگ اس بندے کو چھوڑ کے تڑپنے لگا، اتنا خطرناک بچھو تھا، اور وہ ناگ مر گیا اور بچھو چلا گیا، اور وہ آدمی اپنے نشے میں دھت ہے، اس کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے۔ تو حضرت قطب مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب، اس شرابی کے لیے تم نے اتنا اہتمام کیا، کہاں سے تم نے بچھو کو چلایا، وہ نہر کے کنارے آیا، پھر کشمے کو تم نے بھیجا، اس کی پشت پہ بیٹھا، اور اس کے بعد جو ہے پھر دوسرے کنارے پہ آیا، پھر سانپ کو اس نے مارا، ایک شرابی کے لیے تم نے کیا؟ تو رب نے فرمایا کہ میں ویسے نیک لوگوں کا رب تو نہیں ہوں، یہ بھی تو ہمارا بندہ ہے، اس کی ہم حفاظت نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ تو وہ ایسا محبت کرنے والا، ایسا پیار کرنے والا ہے۔ ہم لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں، ہم لوگ دور ہو گئے، وہ دور نہیں ہے، وہ تو کہتا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان کی شہرت سے بھی زیادہ نزدیک ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ شہرت بچوں سمجھتے ہو، شہرت جھک لگتا ہے، ٹھیک ہے نا، انسان کی کاٹ دی جائے تو انسان بھر جاتا ہے، تو رب فرماتا کہ میں تو اس سے بھی زیادہ نزدیک ہوں۔ تو وہ دور نہیں، ہم دور ہو گئے، ہم نے اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں، اس کے بارے میں جانا ہی نہیں، اتنا پیار کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے۔ اور تو میرا اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو 10 دفعہ جواب دیتا ہے، اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف ایک بارش آتا ہے تو میں اس کی طرف 1 گز بڑھ کے جاتا ہوں، اور فرمایا کہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر جاتا ہوں، یعنی ایسی محبت رب کریم کے بندوں سے۔ تو بندے غافل ہیں، بندے ہی جو ہے رب سے دور ہیں، بندوں نے اللہ کا ذکر چھوڑ دیا، ورنہ اس کے ذکر کی فضیلت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت، الا اخبرکم بخیر اعمالکم، اے لوگوں میں تمہیں نہ بتا دوں کہ تمہارے عملوں میں سے سب سے بہترین عمل کون سا، وہ ازکی اعمالکم، اور تمہارے عمل میں سے سب سے زیادہ پاکیزہ عمل ہے، وہ ارفعها درجاتکم، اور تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بڑھانے والا ہے، وہ خیر من انفاق الذهب والورق، اور وہ سونے چاندی کے خیرات کرنے سے بھی افضل ہے، اور فرمایا کہ خیر من تلقوا عدوکم، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمن کا سامنا کرو، وہ تمہاری گردن کاٹے تم اس کی گردن کاٹو، یعنی جہاد کرنے سے بھی افضل ہے، اور شہید ہونے سے بھی افضل ہے، غازی بننے سے بھی افضل ہے۔ کتنی فضیلت بتائی، بہترین عمل تمہارے عمل میں، پاکیزہ ترین عمل تمہارے عمل میں سے، ٹھیک ہے، تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا، سونے چاندی کے خیرات کرنے سے افضل ہے، وہ جہاد کرنے سے افضل ہے، وہ شہید ہونے سے افضل ہے، وہ غازی بننے سے افضل ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ بالکل کیوں نہیں، آپ بتائیے۔ فرمایا ذکر اللہ، سبحان اللہ، اللہ کا ذکر، سبحان اللہ، یہ سب سے افضل ہے، سبحان اللہ، اتنا اعلیٰ، اور اللہ کا ذکر کرنے میں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، سبحان کوئی زیادہ پرابلم نہیں اس میں، اللہ کا ذکر کرنے میں بڑی آسانی ہے اللہ کا ذکر کرنا، اور ہمارے لیے تو بہت اس نے اتنی فضیلت رکھ دی ہے۔ پھر ذکر کی فضیلت کیا، ثواب کیا ہے، تو بے شمار قسم کے اذکار ہے، اور اس کو آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپنا لیا جائے تو آپ مکمل ذاکر ہو جائیں۔ دیکھیں اذکار بہت سارے ہیں اور مختلف اقسام کے ہیں، تو ایک تو زبان کا ذکر ہوتا ہے،
اور یہ بھی بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ انسان کو زبان کا ذکر مل جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی زبان کے ذکر میں کوئی اتنی خاص بات نہیں ہے، دل ذکر قلبی ہونا چاہیے اور یہ غلط ہے ان کے بعد، یہ بھی بہت اہم ہے، زبان کا ذکر بھی بہت اہم ہے۔ ایک وہ صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ کثر علیہ شعائر الاسلام، کہ اسلام کے احکام تو یا رسول اللہ بہت سارے ہیں، تو وہ میں یعنی میرے لیے کافی بھاری گیا ہوں، تو مجھے کوئی ایسی بات بتا دے کہ جو میں بس اپنے ساتھ لازم ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، کہ تمام اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ سبحان اللہ۔ اور کتنا ذکر کرنا چاہیے اس میں تو آ ہی گیا صحیح شریف میں کہ ہر وقت انسان کو ذکر کرنا چاہیے، لیکن پوچھا بتایا بھی آپ نے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اکثروا ذکر اللہ، سبحان اللہ، کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، حتی یقولوا مجنون، یہاں تک کہ لوگ بولے پاگل ہو گیا ہے، تو ہر وقت اللہ اللہ کر رہا ہے، جب دیکھو اللہ کی باتیں کر رہا ہے، اللہ کے ذکر میں لگا، اللہ رسول کی باتوں میں لگا ہوا، تو لوگ بولنے کے پاگل ہو گئے، یہ اتنا ذکر کرنا چاہیے۔ اور ایک روایت میں یہ آیا کہ اتنی کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو کہ منافق لوگ جو ہے کہنے لگے کہ یہ ریاکار ہے، یہ ریاکار دکھاوا کرتا ہے، ہر وقت جناب سے تصویر رکھی ہاتھ میں دکھاتا رہتا، پڑھتا نہیں پڑھتا، اکثر ہم کہتے ہیں باتیں کرتا رہتا ہے، تصویر ہاتھ میں رکھی ہے، تو اس کے اوپر طنز کرتے ہیں لوگ اکثر، اچھا خود کچھ بھی ذکر نہیں کرتے۔ اچھا منافق سے مراد وہ نہیں کہ جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھے، عقیدے کے منافق، اس سے مراد عمل کے منافق، جو ہم اکثر عمل کے منافق ہیں کہ ہم لوگ عقیدہ تو ہمارا ٹھیک ہے لیکن عمل میں ہمارے منافقت پائی جاتی ہے۔ تو ابھی ہم جیسے لوگ ہی کہتے ہیں اس پتر کو بلا وجہ باتیں کر رہا ہے، تصویر چل رہی تھی، کیا ہے اس کا حالانکہ چلو ٹھیک ہے، اس کی تصویر چل رہی ہے، باتیں کرنا ہے، لیکن اس نے اپنی عادت بنا لی ہے۔ چلو جتنی دیر بات کر رہا تھا اتنی دیر تو اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، لیکن جب وہ بات بند کرتا ہے تو اپنے تصویر کی عادت کی جیسے ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ ہم سے بہتر ہے۔ تو میرا یہ ذکر لسانی زبان کا ذکر جو بہت اعلیٰ ذکر ہے، جب اسی کی انسان کثرت کرتا ہے اور بہت زیادہ کرتا ہے تو پھر یہ ذکر جو ہے دل کی طرف بڑھ جاتا ہے، دل کے اندر اتر جاتا ہے، تو اب یہ ذکر جو ہے ذکر جنانی کہلاتا ہے، یعنی دل کا ذکر کہلاتا ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں میرا دل جاری ہو گیا، تو وہ ایسے کپڑے پڑے لانا شروع کر دیتے ہیں، ایسے ہلتا ہوا بناتا ہے، وہ نہیں ہوتا ذکر جاری ہوتا۔ ذکر جاری ہونے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد شروع ہو گئی ہے، ہاں وہ اصل دل کا جاری ہوتا ہے۔ تو جب اس کی بھی جب انسان کثرت کرتا ہے تو پھر جو ہے وہ ذکر اب روح کی طرف آ جاتا ہے، کیونکہ انسان کے جسم میں لطائف ہے، لطائف سے مراد یہ روحانیت کے پوائنٹس ہیں، اور روحانیت کے پوائنٹس 10 پوائنٹس ہیں جن کو مختصر 6 پوائنٹ بھی کہتے ہیں۔ ایک لطیفہ نفس ہے جو انسان کی ناف میں ہوتا ہے، اور یہ ایک لطیفہ بھی 5 لطیفہ سے مجھے بتا ہے، ٹھیک ہے نا، آگ، ہوا، پانی، مٹی اور خود یہ 4، یہ پھر چاروں کا جو مجموعہ ہوتا ہے وہ نفس کا ہوتا ہے۔ پھر 5 لطیفے انسان کے اوپر، سینے کے اوپر سے لے کے سر تک ہے، جن میں ایک لطیفہ قلب کہلاتا ہے جو ہمارے بائیں پستان سے 2 انگل نیچے، پھر ایک لطیفہ روح کہلاتا ہے جو دائیں پستان سے 2 انگل نیچے، پھر دونوں کے بیچ میں جہاں ہڈیاں مل رہی ہے یہاں پہ لطیفہ سر ہے، اور پھر پیشانی میں لطیفہ خفی ہے، اور سر کے بیچ میں لطیفہ خفی الاخفا ہے۔ اور ہر لطیفے کو ایک نبی سے نسبت ہوتی ہے، کہ قلب کو آدم علیہ السلام سے نسبت ہے، روح کو عیسیٰ علیہ السلام سے نسبت ہے، سر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نسبت ہے، اور خفی کو ابراہیم علیہ السلام سے نسبت ہے، اور خفی الاخفا کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور یہ سارے کے سارے ولایت کے پوائنٹس ہیں. تو کوئی نبی جو ہے آدم علیہ السلام کے قدم پہ ہوتا ہے، کوئی ولی آدم علیہ السلام کے قدم پہ ہوتا ہے، کوئی موسیٰ علیہ السلام کے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے، کوئی ابراہیم علیہ السلام کے، اور کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پہ ہوتا ہے. جس طرح حضرت حضرت فرماتے ہیں کہ قدمی علی قدم نبی بدر کمالی. ہاں، ہر ولی کا ایک قدم ہوتا ہے، کسی نہ کسی نبی کے قدم پہ ہوتا ہے، لیکن میرا قدم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم، یعنی فرما رہے کہ میری ولایت محمدی ہے. تو یہ جتنے بڑے بڑے اولیاء کرام ہوتے ہیں، جیسے کہ حضرت عطا کے نقش ہے، حضرت خواجہ غریب نواز ہے، حضرت نظام الدین اولیاء ہے، محمد مختار کاکی، بابا فرید ہو گئے، حضرت امام شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہو گئے، امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، یہ سارے کے سارے محمدی ہیں. ان کی ولایت محمدی ہے. تو کیونکہ انہی کی شان بہت بلند ہے نا، تو وہ نبی علیہ السلام کے قدم پر. تو بہرحال جب انسان ذکر کرتا ہے، زبان سے قلب میں آتا، قلب سے روح میں آتا، روح سے سر میں آتا، سر سے خفی میں جاتا، خفی سے خفی رکھوا میں جاتا. تو یہ مقامات ہیں اس کے. اور پھر اس کو کہتے ہیں ذکر جنان، ذکر لسانی، زبان کے ذکر کو اس کو کہتے ہیں ذکر ناسوتی، جو اس دنیا کا ذکر ہے. اور پھر دوسرا ذکر جو قلب کا ذکر ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے ذکر ملکوتی، یہ عالم ملکوت کا ذکر ہوتا ہے. اور جب روح میں آتا ہے اور سر میں آتا ہے تو یہ ذکر جبروتی کہلاتا ہے. تو یہ پھر وہ فرشتوں کا اعلیٰ فرشتوں جو انبیاء کرام کے ارواح ہیں اس عالم کو کہتے ہیں. اور جب پھر یہ ذکر یہاں پہ خفی رفع میں آتا ہے تو پھر یہ ذکر لاہوتی کہلاتا ہے. لاہوت اللہ تعالیٰ کی ذات کا عالم ہے. بہرحال باتیں بہت مشکل ہو جائیں گی آپ لوگوں کے لیے پہلے دفعہ میں مختصر کرتا ہوں بات کو، لیکن بہرحال ذکر سے ہی کام چلتا ہے. اور ذکر ہی سے ولایت ہے. اور ولایت کسی خاص قوم کے لیے، کسی خاص شخص کے لیے، کسی خاص قبیلے کے لیے، پیر کے بیٹے کے لیے نہیں. اللہ نے جتنے انسان پیدا کیے ہیں ان سب کو چانس دیا ہوا، آؤ کوشش کر لو میرے لیے. سبحان اللہ. ہم لوگ تو یہ ہوتا ہے کہ جناب وہ پیر کے مرید ہو جاتے ہیں کہ میں بھی اس کا مرید ہوں، میرا باپ بھی اس کا مرید تھا، میرا دادا بھی اس کے در کا مرید ہے. میں تم نے حاصل کیا کیا آج تک؟ کچھ بھی حاصل نہیں کیا ہوگا. نہ پیر کو فکر ہے کہ چلو یار اللہ مندر طے کراؤں اس کو اللہ تک پہنچا دوں، نہ مرید کو کوئی فکر ہے. تو مرید یہ سمجھتا نظر آنا دن سے میرے سارے کام بن جائیں گے، اس کو بھی صرف دنیا چاہیے. پیر صاحب کہتا چلو اپنا بھی کام چل رہا ہے تو وہی چلا کے رکھتا ہے. حالانکہ پیری مریدی کا مقصد تھا اللہ تعالیٰ تک پہنچا، اور وہ چیز ہم نے چھوڑ دی. اس چیز کی ہمیں فکر ہی نہیں ہے، نہ کوئی فکر کرانے والا. میرے بھائی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ واٹ از دا ایم آف لائف؟ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا؟ اس لیے پیدا کیا گیا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کا جواب دے رہا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. سبحان اللہ. کہ میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے لیعبدون، یعنی جنات اور انسانوں کو میں نے اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا. سبحان اللہ. اور ہمیں اپنے رب کی کتنی معرفت ہے؟ ہمیں بالکل بھی معرفت نہیں. ہم کہتے ہیں وہ دور ہے، ٹھیک ہے ہماری سنتا نہیں ہے. ارے بھائی وہ تو کہہ رہا میں تم سے قریب ہوں. کیونکہ علامہ صاحب بیٹھے ہیں، حضرت شاید نے فرمایا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اس کے شہرت سے زیادہ اس کے نزدیک ہیں. اس سے کیا مطلب کہ نبی کے قریب ہے اللہ تعالیٰ، یا ولی کے قریب ہے اللہ تعالیٰ، یا بہت نیک انسان کے قریب ہے؟ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. ہر انسان کے نزدیک ہے اللہ تعالیٰ، اور مسلمان کا نزدیک ہے. بس ہمیں ذرا ذکر کرنے میں تو اس کو قریب ہی پائیں گے. اور کتنا قریب پائیں گے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ. اور جنہوں نے اس میں کوشش کی، جنہوں نے اس پہ محنت کی، تو پھر وہ بلند مقام حاصل کرتے ہیں کہ اللہ اکبر، دنیا ان کو آج تک یاد کرتی ہے. حضور غوث پاک کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ حضرت داتا کے نقش کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ اور اولیاء کو کیوں یاد کرتے ہیں؟
اس لیے یاد کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کا ذکر کر کر کے اللہ کو پہچان لیا. تو یہ راستے ہمارے لیے کھلے ہیں اور اس کے ذکر کے فائدے کتنے ہیں. تو کافی دیر میں گفتگو کر لی تو ذکر کے فائدے بھی چلے گا. آپ کو ذکر کر دو اور خاص ذکر بھی کر دوں اور بڑے ایزی ہیں, بہت آسان ہے اور آپ کے سارے کام اس سے ہو جائیں گے. آپ کو ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. ایک تو آیت کرسی ہمارے بچے کو یاد رکھتی ہے آیت کرسی الحمدللہ, اور کرانی بھی چاہیے وہ یاد. یہ آیت کرسی کی اتنی فضیلت ہے کہ علماء نے لکھا کہ اس کے 98 نام ہیں. 98 نام سے 98 اس کے نیم ہیں اور ہر نام ایک فضیلت پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ آیت اشرف الآیات کہتے ہیں, یعنی قرآن کی سب سے شرف والی آیت. یہ آیت اعظم آئی قرآن بھی کہلاتی ہے, یعنی قرآن کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت. یہ آیت اکبر آئل قرآن بھی کہلاتی ہے, یعنی قرآن کی سب سے بڑی آیت. تو اس آیت کے بہت سارے نام ہیں. یہ آیت آمنہ بھی کہلاتی ہے, امن دینے والی آیت. یہ آیت حارثہ بھی کہلاتی ہے, یعنی چوکیداری کرنے والی, حفاظت کرنے والی. تو اس کے جتنے نام ہیں ہر نام ایک فضیلت کی دلالت کرتا ہے. اور جو کوئی اس آیت کو اپنا ورد بنا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سب سے اشرف کر دیتا ہے, سب سے اعظم کر دیتا ہے, سب سے اکبر کر دیتا ہے اس کو, یعنی عزت عطا فرما دیتا ہے اور خیر و برکت اس کے قدم چومتے ہیں. ایسی زبردست آیت ہے. اس کے طریقے بہت سارے ہیں لیکن مختصر طریقہ میں عرض کر دوں کہ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت پڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا, جیسے فردوں کے بعد ہم پڑھتے ہیں تو فردوں کے بعد پڑھ لیں یا سنتیں پڑھنے کے بعد پڑھ لیں, ایک ہی بات ہے. نماز کے بعد پڑھنا ہے. نماز کے بعد اگر آپ اس کو پڑھیں کتنی فضیلت ہے اس کی, آپ کو اندازہ ہے. ایک فضیلت تو بہت مشہور ہے اس کی کہ من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ فریضۃ لم یحل بینہ وبین الجنۃ الا الموت. کہ جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اس کے بیچ میں اور جنت کے بیچ میں موت کے سوا کچھ بھی نہیں. یعنی یہ سمجھ لیجیے, یعنی اس آدمی نے جنت کا پاسپورٹ بھی لیا اور جنت کی ٹکٹ بھی رکھی ہوئی, بس وہ موت کا پلان آئے گا اس میں یہ چڑھے گا, امیگریشن راستے میں ہو جائے گا اور سیدھا اترے گا اور جنت. یہ ایسی عظیم آیت ہے اور کتنا یعنی چھوٹا تھا, یعنی میں سمجھتا ہوں اس کو 15-20 سیکنڈ لگتے ہیں پڑھنے میں, کوئی دیر نہیں لگتی اس کو. ایک اور فضیلت ہے, بزرگوں نے لکھا جو ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اس کی روح اللہ تعالیٰ خود اپنے دست قدرت سے قبض کرتا ہے. عام لوگوں کی روح تو اسرائیل علیہ السلام قبض کرتا ہے, لیکن اس بندے کے اوپر اللہ کا خاص احسان ہوتا ہے. اللہ کو اس سے اتنا پیار ہوتا ہے جو آیت الکرسی پڑھتا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اپنے دست قدرت سے اس کی روح قبض کرتا ہے. یہ کتنی عظیم فضیلت کی بات ہے کہ رب اس کی روح قبض کرتا ہے. اس سے بڑی کیا فضیلت ہو سکتی ہے. پھر ایک روایت میں یہ آیا جو ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اس کی فضیلت یہ ہے گویا کہ وہ ہر وقت اس کو اتنا ثواب ملتا ہے گویا کہ کسی اللہ کے نبی کے ساتھ ہے اور اللہ کے نبی کے ساتھ مل کر ہر وقت وہ اللہ کے دشمنوں سے جہاد کر رہے ہیں. ایک تو اللہ کے نبی کے ساتھ ہونا ہی کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے, پھر اس کے ساتھ مل کر جہاد کرنا کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. تو ہر وقت اس کے نامہ اعمال میں یہ ثواب لکھا جاتا رہتا ہے. حالانکہ آیت تو آپ دن کو 5 دفعہ ہی پڑھو گے نا, نمازیں تو 5 ہی ہے نا, اور ثواب آپ کو 24 آور مل رہا ہے. اور کتنا مل رہا؟ نبی کے ساتھ نبی کے مائیت میں جہاد کرنا, اللہ کے دشمنوں سے جہاد کرنا.
کسی عظیم فضیلت کا آپ مطالعہ کر لیں. اور اس کو آیت حارثہ بھی کہتے ہیں جب میں نے بتایا. تو وہ اس کا واقعہ لکھا کہ ایک تاجر دنیا کے کسی اور ملک میں گیا تجارت کرنے کے لیے. تو ڈاکوؤں نے اس کو دیکھ لیا. دیکھا کہ اکیلا آدمی ہے، مال بھی اس کے پاس بہت ہے، پیسہ بھی بہت ہے، تجارت کا سامان بھی ہے. چلو جنگل میں جب جائے گا نا سفر کرتا ہوا تو رات میں ہم اس پہ حملہ کریں گے سوتے میں، اور اس کو ہم لوٹ لیں گے، قتل بھی کر دیں گے، سامان بھی اس کا لے کے چلے جائیں گے. تو یہ لوگ اس کو پیچھے لگ گئے. تو تاجر چلا جنگل میں، رات ہو گئی. پہلے تو سفر ایسے ہی ہوتے تھے. تو وہ سوار رکھے سو گیا. یہ ڈاکو جب قریب آئے تو دیکھا کہ چاروں طرف اس کی دیواریں بنی ہیں اونچی اونچی. پوری رات گھومتے رہے لیکن ان کو اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا. اور دیواریں بھی اتنی اونچی اونچی ہے چڑھ کے اندر بھی نہیں جاتے. پھر صبح ہو گئی تو لوگ چلے گئے کہ بھائی ابھی صبح کا ٹائم ہو گیا. تو وہ اٹھا دیواریں ختم ہو گئی، پھر اس نے چلنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ یار آج پھر دوبارہ رات ہو گئی راستے میں، تو پھر اس کو پکڑیں گے. اگلی رات میں بھی وہی ہوا، تیسری رات بھی وہی ہوا کہ اس کے گرد دیواریں بن جاتی تھی اور وہ لوٹ نہیں سکتے تھے. یہ بڑے حیران ہوئے، پریشان ہو کر اس تاجر کے پاس آئے کہ بھائی تو کون ہے، تو کیا کرتا ہے کہ تو جب لیٹتا ہے تو تیرے گرد دیواریں بن جاتی ہیں. تو ہمیں بتا یہ راز کیا، ہم تجھے نہیں لوٹیں گے، تو یہ بتا دے کیا ہے. دیکھا میں تو کچھ بھی نہیں کرتا، میں تو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیتا ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ آیت ہے حفاظت کرنے والی، چوکی داری کرنے والی. اور یہ آیت حدیث شریف ہے کہ گھر میں اگر صبح آیت الکرسی پڑھ لی جائے تو شام تک کے لیے جتنا تو شیاطین بھاگ جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور اگر شام میں پڑھ لی جائے تو اگلے دن تک جتنا تو شیاطین بھاگ جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور اگر رات میں پڑھ لی جائے تو نہ صرف آپ کے گھر میں بلکہ ارد گرد کے جتنے پڑوسیوں کے گھر میں بھی چوری نہیں ہوتی. سبحان اللہ. یہ ایسی آیتیں ہیں، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. میں آپ کو کتنی اس کی فضیلت بتاؤں، ایک گھنٹہ میں تقریر کرتا رہوں گا نا اس کی فضیلت ختم نہیں ہوگی. سبحان اللہ. لیکن اس کو روک کے پھر اگلی بات کرتا ہوں. تو آیت الکرسی اپنی عادت بنائیں، ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھ لیں یا 13 دفعہ روزانہ پڑھ لیا کریں. گھر میں انٹر ہوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیں تو برکت ہو جائے گی گھر میں. اور گھر سے جب نکلیں یا اپنے چھوٹے بچوں کو نکالیں تو آیت الکرسی پڑھ کے دم کرتے ہیں. کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ گھر سے نکلنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے تو اس کی واپسی تک 70,000 فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں. اب کہاں سے آپ اتنا پروٹوکول لے کے آؤ گے؟ ہیں لوگوں کی دنیا کے سامنے گھٹنے ٹیکو گے، ان کو خوشامدیں کرو گے، تعلقات بناؤ گے تو 2-4 پولیس والے آپ کو مل جائیں گے جو آپ کے پروٹوکول کے لیے. اور یہاں پر کتنا بڑا پروٹوکول ہے، 70,000 فرشتے. حالانکہ ایک فرشتہ بھی حفاظت کے لیے کافی ہے مگر باقی فرشتے پروٹوکول کے لیے ہوتے ہیں. کہ آیت الکرسی پڑھنے والا ایسا اللہ کی نظر میں اتنا معزز و محتشم و مکرم ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ کا ذکر ہی ہے. دوسرا ایک ذکر وہ بھی بڑا آسان سا ذکر ہے، وہ ذکر میں آپ کو بتاؤں کہ تسبیح فاتحہ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر. یہ تسبیح فاطمہ کہلاتی ہے. اور اکثر ہم لوگ اس کی اہمیت سے واقف نہیں ہیں. ہم لوگ پیروں کے پاس جاتے ہیں، مرشدوں کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں اگر کوئی خاص ذکر کرتے اور اس ذکر کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے. اتنی جلدی ہوتی ہے بس سلام پھیرا ٹھگاک سے نکل جاتا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. حالانکہ یہ تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ سے اس کی نسبت ہے. یہ ایک ایسی تسبیح ہے جو ایک انسان کے تمام کاموں کے لیے کافی ہے. سبحان اللہ. دیکھو اس زندگی میں انسان کو
کیا چیز چاہیے؟ اس کو چاہیے ہوتی ہے کہ اچھی صحت ہو، ہیلتھ چاہیے تاکہ دنیا کے مزے لے سکے، اپنے کام کر سکے۔ بیمار آدمی تو کسی کام کا نہیں ہوتا، اس کو ویلتھ چاہیے ہوتی ہے، مال چاہیے ہوتا ہے، دولت چاہیے ہوتی ہے، سب اسی کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ اس کو عزت چاہیے ہوتی ہے، اور مومن ہو تو کہتا ہے میری آخرت کی کامیابی میں مجھے مل جائے۔ یہ تین ہی باتیں ہوتی ہیں، کچھ اور بھی ہوتا ہے، یہ تین ہی چیز ہوتی ہے۔ یہ تسبیح تینوں باتوں کے ذات ہے۔ سبحان اللہ، بس اس کو اپنی عادت بنائے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ دیکھو سب سے پہلے بیماری کی بات کرتے ہیں۔ اکثر ہمارے یہاں پر بہت قسم کے بیماریاں آ رہی ہیں، باڈی پین، مسلس کا پین اور ایتھرائٹس، ٹھیک ہے، جوڑوں کا درد۔ اکثر اب مسجدوں میں کرسیاں ہیں، حالانکہ آج سے 15-20 سال پہلے کرسیاں نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن اب ہر مسجد میں کرسیاں ہوتی ہیں۔ کہ 15-20 سال پہلے لوگ سادے تھے اور یہ ذکر و اذکار کیا کرتے تھے۔ ہم لوگ ماڈرن ہو گئے اور بڑے بزی ہو گئے، ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہو گئی ہے اور ہم لوگ بس نماز پڑھتے ہوئے بھاگتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ہماری ہیلتھ متاثر ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہر چیز کی زکات ہوتی ہے، مال کی زکات ہوتی ہے اس طرح سے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ زمین پہ جو چیز بھی برباد ہوتی ہے وہ زکات کے نہ ادا کرنے کی وجہ سے برباد ہوتی ہے۔ آج دیکھیں کتنا زیادہ ڈائلیسس ہو رہے ہیں، کڈنیز فیلئر ہو رہے ہیں، ہارٹ فیلئر ہو رہے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں؟ پہلے تو نہیں ہوتے تھے، اب کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم اپنی باڈی کی زکات ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اور ہماری باڈی کی زکات کیا ہے؟ ہماری باڈی کی زکات کی تسبیحات ہے۔ علامہ نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جسم میں 360 جوڑ ہوتے ہیں، تو ہر جوڑ کی زکات انہیں تسبیحات کے ذریعے ہے۔ تو آج ہم لوگوں نے تسبیح بننا چھوڑ دی، ہم کہتے ہیں یار ضروری کام کر لو بس اور نکل جاتے ہیں۔ اچھا تھوڑا کام کرتے ہیں تھکن ہو جاتی ہے۔ ابھی ہمارے ایک دوست تھے ڈاکٹر صاحب ہیں، تو کیلیفورنیا میں ان سے میری ملاقات ہوئی، کہ مفتی صاحب ایسا حال ہو جاتا ہے، گھر پہ آتا ہوں تو بس پڑ جاتا ہوں، کچھ ہوش ہی نہیں ہوتا، بیوی شکایت کر دی ہے، نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا مجھے ہوش ہی نہیں ہوتا، میرے جسم میں اتنا درد ہو رہا ہوتا۔ تو انہوں نے پھر بیوی کی شکایت کی کہ تمہیں جب میں کہتا ہوں فجر میں بعض اوقات اٹھنے کے لیے تو تم رونے لگ جاتا، میرے جسم میں بڑا درد ہو رہا، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، تو تم بھی تو چھوڑ دیتی ہو۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کچھ آپ سبسٹیٹیوٹ چل لے، اپنے کام کو ڈیوائڈ کر دیں، تقسیم کر دیں۔ کہنا ہاں میں نے اپنا پرسنل سیکرٹری رکھا ہے، لیکن پھر کام چل رہا، یعنی باڈی میں طاقت کم ہوتی جا رہی ہے اور دوسرا بندہ بھی لگا لیا تو کام نہیں چلے۔ اب یہ اسی قسم کا معاملہ جو خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ کو پیش آیا کہ وہ پورے گھر کا کام کرتے تھے۔ جس طرح ہمارے یہاں پہ کلچر ہوتا ہے، عورتیں زیادہ کام کرتی ہیں، مرد کام کرتے ہیں گاؤں دیہاتوں میں، تو عربوں میں بھی ایسا ہی کلچر تھا کہ عورت کا کام بچے بھی پالنا، عورت کا کام گھر کی صفائی بھی کرنی ہے، گھر کے لیے آٹا بھی پیسنا چکی چلا کر۔ آپ نے دیکھا ہوگا اپنے والدوں کو، اپنے بزرگوں کو، گھروں میں چکیاں ہوتی تھی اور خواتین عام طور پہ چکیاں چلاتی تھی۔ اس کے علاوہ کھانا بھی اسی کو پکانا ہے۔ پھر جانوروں گھر کے ڈور ڈنگر ہوتے ہیں تو ان کو چارہ وارہ بھی عورت ہی لے کے کاٹ کے آتی ہے، تو سارا کا سارا۔ اچھا پانی لے کے آنا ہوتا ہے مشکلے میں، تو خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ خود مشکلہ بھر کے لے کے آتی تھی۔ آپ کے جسم پہ نشانت پڑ گیا تھا وزن اٹھانے سے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جائیں، وہاں پہ غلام آئے تو ایک خادم جا کے لیا ہے آپ، تو آپ کا کام آسان ہو رہا ہے۔ اتنی ساری مشقت آپ خود کر رہی ہیں تو خادم سے کروا لینا۔ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں اور آ کر آقا علیہ السلام سے عرض کی، تو آپ نے فرمایا کہ بیٹی میں آپ کو اس سے اچھی چیز دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔
ٹھیک ہے. پھر آپ علیہ السلام نے آپ کو یہ بتایا کہ ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا. اور یہ اللہ کے نبی فرمانے بیٹی کہ یہ غلام سے بہتر ہے. ابھی اندازہ کر رہے ہیں کہ غلام جو ہے خادم آپ کے لیے الگ 24 گھنٹے لگا ہوا آپ کے خدمت کے لیے، لیکن اس سے بھی بہتر ہے تصویر. اور فٹیگ کا علاج رات کو سوتے وقت آپ یہ تصویر پڑھ لیں اور بغیر بات کے سو جائیں. صبح ایسے اٹھیں گے جیسے گلاب کی طرح ہوتا ہے. ابھی تو لوگ مجھے بتاتے ہیں صبح اٹھتا ہوں جس میں بڑا درد ہوتا ہے، نیند پوری نہیں ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تم نے اللہ کا ذکر چھوڑ دیا، تم اپنے جسم کی زکات تو ادا ہی نہیں کر رہے، تو پھر تمہارا معاملہ کیسے چلے گا؟ مختصر کرتا ہوں اس کو. مراد یہ کہ آپ کی ہیلتھ کی زیادہ ہے تصویر. پھر جو ہے ویلتھ، مال، دولت جس کی دوڑ لگی ہر طرف، وہ بھی سے ملتی ہے. دیکھو سب ملتا اللہ سے ملتا، کوئی اور نہیں ملتا. اور اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرنا ہے. کون دیتا ہے؟ دینے کو اپنے چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. اللہ دیتا اور نبی تقسیم کرتا، تو انہی کی بارگاہ سے سب کچھ ملتا ہے. تو آقا علیہ السلام نے ہم کو یہ مال حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا. لوگ سمجھتے ہیں محنت کرنے سے مال ملے گا، محنت نہیں کی تو کیا کمائے گا. میں محنت تو مزدور بہت کرتا ہوں، اس کو زیادہ ملنا چاہیے نا. اور ایک آدمی آفس میں بیٹھتا ہے، ایئر کنڈیشن گاڑی میں سفر کرتا ہے، ایئر کنڈیشن آفس سے ہے اس کا، اور 5-6 گھنٹے بیٹھ کے سائنس کرتا ہے کاغذوں پر، وہ اس مزدور سے زیادہ کما لیتا ہے. تو اگر محنت سے ملنا ہوتا تو پھر مزدور کو زیادہ ملنا چاہیے تھا، آفیسر کو بالکل کم ملنا چاہیے تھا. اس نے تو محنت کم کی ہے، لیکن اس کا تعلق محنت سے نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں اس کا تعلق یہ علم سے، تعلیم سے، مال کا تعلق، یہ بھی غلط کہتے ہیں. کیونکہ میں نے ایک بعض سیٹوں کو دیکھا ہے جن کے بزنس دنیا بھر میں چل رہے ہیں، لیکن ان کو اپنے سائن کرنا صرف آتے ہیں، صرف سائن کر سکتے ہیں، ان کو ایک لفظ پڑھنا نہیں آتا. تو اگر اس کا تعلق آپ کی ایجوکیشن سے ہوتا تو پھر جتنے بیچارے ان پڑھ تھے وہ سب کے سب بھوکے مر جاتے. تو نہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے فضل سے، سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے اللہ کے ذکر سے حاصل ہے. ٹھیک ہے نا. اور آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو نصیحت کی تھی، اے میرے بیٹو تم اللہ کی تسبیح مت چھوڑنا، اللہ کی تسبیح مت چھوڑنا، تمہارا رزق ان تسبیحات کے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. جتنی زیادہ تسبیح کرو گے اتنا زیادہ رزق. سبحان. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ناراض ہو گئی مجھ سے، میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، خالی پڑا ہوا میرا گھر. تو اسٹائل ہوتے ہیں صحابہ کرام کے، ان کے انداز ہوتے ہیں بہت سے بارے میں. تو کہا دنیا مجھ سے ناراض ہو گئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم تسبیح ملائکہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ. وہ صحابی نے تسبیح ملائکہ پڑھنا شروع کر دیا. تھوڑے دنوں کے بعد آئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو میرے پاس اتنا مال آ گیا ہے، اب میرے گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں. وہ تسبیح ملائکہ کیا ہے؟ یہی ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. یہ تسبیح ملائکہ ہے. اور پڑھنے کا ٹائم کیا ہے اس کا؟ پڑھنے کا ٹائم ہے فجر کی سنت و فرضوں کے بیچ میں. سبحان اللہ. واپس سے سن لے، یاد کر لیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. یہ الفاظ ہیں. میرے پاس جاننے والے ہیں، وہ پرائز بورڈ خرید کے رکھتے ہیں پہلے جب جائز تھے، اور پھر یہ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں. وہ ہر مہینے ان کے 2 دن پڑھا سکتے ہیں. تو اب یہ تسبیح آپ کے ایسے کمال ہے. تو آپ کے رزق کی ضامن، آپ کی ویلتھ کی ضامن بھی یہ تسبیحات ہے. اللہ کے نبی نے جو وظیفہ دیا ہے نا
کوئی پیر کا وظیفہ اس سے مقابلہ کر نہیں سکتا. سبحان اللہ. پیر تو پیر، کسی نبی کا وظیفہ بھی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا کہ اللہ کے نبی کے وظیفے سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں. تو ہم نے اللہ کے نبی کو چھوڑا ہوا، اللہ کے ذکر کو چھوڑا ہوا. حالانکہ اسی کی طرف آ جائے تو انشاءاللہ سارے کام کریں. تو آپ کی ہیلتھ بھی ہوگی، آپ کی ویلتھ بھی ہوگی. اب کیا چیز رہیں گے؟ آپ کی آخرت رہیں گے، یا آپ کی نیک نامی رہیں گے، یا آپ کی ولایت رہیں گے. دیکھو اصول ہے کہ آپ اللہ کے جس نام کا ذکر کریں گے تو اس نام کی صفت آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے، آپ کی تجلی کرتی ہے. جب وہ آپ کی تجلی آپ پر ہوتی ہے تو پھر آپ کے اندر وہ بات پیدا ہو جاتی ہے. مثلاً اکثر ہم جو اوراد و وظائف کرتے ہیں ان میں بعض اوقات بھوکا رہنا ہوتا ہے، 3 دن بھوکا رہنا ہوتا ہے، 7 دن بھوکا رہنا ہوتا ہے. تو یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن اس کے لیے ہم اس کو وظیفہ دیتے ہیں اللہ وسلم کہ بھائی ٹھیک ہے تم اللہ وسلم. تو اس کو پھر ان دنوں میں بھوک لگتی ہی نہیں، بہت کم لگتی ہے، اور اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اس کے بڑے مزے کے ساتھ یہ لگتی لگ جاتی ہے، کیونکہ سمجھ کا مطلب ہے بے نیاز. تو جب آپ اللہ عثمان اللہ عثمان اللہ عثمان کہتے ہیں تو پھر یہ سمجھ کی تجلی آپ پر ہوتی ہے، یہ آپ کو بے نیاز کر دیتی ہے، کھانے پینے سے بے نیاز کر دیتی ہے. اور یہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بزرگ 40 دن بھوکے رہتے تو وہ اسی تجلیات سے بھوکے رہتے. آپ کو کوئی آپ ظالم کا آپ کے سامنے ہے معاملہ، یا آپ پریشانی میں سختی میں تو کہتے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ پڑھیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم. وہ پڑھنے سے وہ مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ رحمان اور رحیم کی تجلی آپ کو ہوتی ہے، آپ میں وہ صفت پیدا ہوتی ہے اور آپ کا حفاظ ہو جاتا ہے. تو تصوف جو ہے نا کس چیز کا نام ہے؟ تصوف یا ولایت. لیکن 2 باتیں ہوتی ہیں اس کو. عربی زبان میں ہے تخلیۃ الرذائل و تحلیۃ الفضائل، یعنی اپنے اندر سے بری باتوں کو نکال دینا اور اچھی باتوں سے اپنے آپ کو مزین کرنا، اپنے آپ کو اچھی باتوں سے سجا لینا. اور اس کے لیے لوگ بڑے مشکل کام کرواتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے یہ مشکل کام نہیں کروایا. آپ پیروں کے پاس جاؤ گے تو کوئی بولے گا بیوی بچوں کو چھوڑ دے، گھر بار کو چھوڑ دے، تو تسبیح لے کے پہاڑوں میں چلا جا، جنگل میں چلا جا، ادھر اللہ اللہ کرتا رہے، تب تو پاک ہوگا. اللہ کے حبیب نے یہ کوئی تعلیم نہیں دی تھی، کوئی انسٹرکشن نہیں دی، اور آپ ہی کی تعلیم سب سے اچھی ہے. آپ کو فرمائے تسبیح پڑھو. جب آپ کہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے. تو اب یہ سبحان کی تجلی جب آپ پر ہوگی تو یہ آپ کو پاک کرے گا. آپ کی گندی عادتیں، بری عادتیں، برے کام سارے کے سارے آپ سے آہستہ آہستہ نکلنا شروع کر دیں. پھر جب آپ کہیں گے الحمدللہ 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 الحمدللہ، تو اب حمد کی تجلی آپ کی طرف آئے گی، اور یہ تجلی جب آپ پر ہوگی تو ہر ایک آپ کی تعریف کرنا شروع کر دے گا. اور تعریف اس کی جاتی ہے جس کے اندر خوبیاں، تو یہ الحمد کہنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے اندر خوبیاں پیدا کر دے گا. اور پھر جب اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بولیں گے تو اکبر کی تجلی آپ کی طرف آئے گی اور آپ کو بڑا بنا دے گی. اور پھر مخلوق آپ کی طرف رجوع کرے گی. دنیا میں بھی آپ بڑے ہو جائیں گے، آخرت میں آپ بڑے ہو جائیں گے. تو یہ نبی علیہ السلام کی ایک تصویر ہے، اس کی فضیلت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. آخری ایک بات اس کے بعد کو ختم کرتا ہے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. ایک گھنٹہ ہو گیا پتہ نہیں چلا. آخری بات، اگر واقعی آپ اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا
ولی بننا چاہتے ہیں تو کوئی مشکل کام نہیں. اللہ تو ہے ہمارا ولی. فرماتا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا ولی ہے. ہماری طرف سے تھوڑی بنی نا. ولی کہتے ہیں دوست کو، حمایتی کو، مددگار کو. یخرجہم من الظلمات الی النور، سبحان اللہ. ان کو اندھیروں سے نکال کے اللہ تعالیٰ نور کی طرف لے جاتا ہے. ہمارے لیے بھی ولایت کا راستہ کھلا ہوا، صرف ذکر کرنا ہے. اور ذکر کون سا کرنا چاہیے؟ کچھ ذکر تو میں نے آپ کو بتا دیا، آیت الکرسی کا ذکر، تسبیح فاطمہ کا ذکر. ایک اور ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر جو ہے لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. اور لا الہ الا اللہ کا ذکر کتنا افضل ہے، اتنا افضل ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے ایک مرتبہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، مسلم شریف کی روایت ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھ کے رب کی طرف ذکر دے دیں جس سے میں تیرا ذکر کروں، تجھ سے دعا کروں اس کے وسیلے سے. تو رب نے فرمایا کہ یا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، اے موسیٰ علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قل لا الہ الا اللہ، یہ تو ہر ایک ہی لا الہ الا اللہ کہتا ہے. رب نے فرمایا موسیٰ کہو لا الہ الا اللہ. آپ نے کہا لا الہ الا اللہ. پھر آپ نے عرض کی میں چاہتا ہوں کوئی خاص ذکر مجھے دے دیں. ہم بھی جاتے ہیں کہ حضرت کو خاص ذکر دے دیں. ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ میرے رب خاص ذکر دے دیں. خاص ذکر سے کیا مراد ہوتی ہے؟ جس کا بہت ثواب ہو، جس کے پڑھنے سے ہمارے کام بن جائے، ہماری مشکلیں حل ہو جائیں، ہمارے معاملات سیدھے ہو جائیں، ہماری مرادیں پوری ہو جائیں. یہی ہوتا ہے، وہی خاص ذکر کراتا ہے. تو رب نے فرمایا موسیٰ اگر ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اور اس کے اندر جتنی مخلوق ہے، سبحان اللہ. اس زمین کے اندر ہی کتنی پاپولیشن آپ کو پتا ہے، پھر اس کے علاوہ اس سمندر میں ایک مخلوق ہے، ٹھیک ہے، اور کیڑے مکوڑے اور جانور اور حشرات وغیرہ. پھر کہا کہ ساتوں آسمان، اور ساتوں آسمان میں اللہ کی کتنے مخلوق کتنے فرشتے ہیں. کہا ان سب کو میزان کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو، اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دو، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا. ایسے ایک روایت حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم کی آتی ہے. تو انہوں نے بھی یہی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص ذکر کرنا. تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کا. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص جو میرے ساتھ ہو. فرمایا علی میں نے اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء کرام گزرے ہیں انہوں نے آج تک اس سے اچھی بات کوئی نہیں کہی. سبحان اللہ. یعنی سب سے افضل اور اچھی بات لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. اور قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر لگا ہوگا، لوگوں کے نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے. ایسے میں ایک شخص کو اللہ تعالیٰ بلائے گا اور اس کے سامنے اس کے نامہ اعمال رکھے جائیں گے. اس کے نامہ اعمال کے 99 رجسٹر ہوتے ہیں، 99 رجسٹر اس کے عمل لکھے ہوتے ہیں. اور وہ رجسٹر کتنے بڑے بڑے ہوں گے؟ تیسری میں حد نگاہ تک، یعنی جہاں تک بندہ دیکھ سکتا ہو اتنا اس کا لمبا نامہ اعمال ہے. یعنی زندگی کی ہر بات اس میں ریکارڈ ہے، اچھا کیا برا کیا وہ سب کا سب اس میں لکھا. آج ہمارا بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ہمارا بھی کوئی چیز بھی تنہائی میں کریں یا لوگوں کے بیچ میں کریں سب ریکارڈیڈ ہے، ٹھیک ہے نا. اور آج کل تو بندے بھی ریکارڈ کرنے لگے، ایسے کیمرے آ گئے، سائنٹیفک سائنس نے بنا دی ہے کہ جیسے میں یہاں پہ بیٹھا ہوں تو 1 منٹ بعد میں اڑ جاؤں اور میرے اٹھنے کے بعد میری پکچر یہاں کی بنانا چاہیں تو 1 منٹ تک وہ پکچر بنا سکتے ہیں میرے بیٹھے. یعنی میری سٹنگ یہاں پہ جو ہے پریزرو ہے اور انسانی کیمرہ اس کو بھی ریکارڈ کر سکتا ہے. تو انسان کے ہر چیز ریکارڈ ہے. تو وہ جب اس کو پیش کیا جائے گا تو گناہ کی کثرت ہوگی.
تو رب فرمائے گا ہاں وہ میرے بندے ہیں، اس میں کوئی چیز غلط تو نہیں ہے، کوئی اعتراض تو نہیں ہے، کہا نہیں رب یہ میرے کام ہے، کہا میرے فرشتوں نے تجھ پہ کوئی ظلم تو نہیں کیا، کوئی بات غلط لکھ دی ہو تیرے بارے میں، کہے گا نہیں رب مجھے کہا نہیں، ساری بات میرے کرتوت ہے، میری خطا ہے، میری غلطیاں، میرے گناہ ہیں۔ تو رب فرمائے گا کہ ہے تیرے پاس کوئی چیز اس کے مقابلے کی؟ کہے گا نہیں رب میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں۔ تو رب فرمائے گا ہاں ایک چیز ہے ہمارے پاس تیری، آج تجھ پہ ظلم نہیں کیا گیا، اور رب کریم اس کو ایک پرچی دے گا چھوٹی سی، اس پرچی پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہے، سبحان اللہ، اور رب فرمائے گا میرے بندے جا دوسرے والے پلڑے میں پرچی لا دے، سبحان اللہ، اس پلڑے میں تیرے 99 دفتر گناہوں کے اور اس میں تو پرچی ڈال دے۔ سبحان اللہ، بندہ بولے گا اے اللہ، وہ 99 دفتر یہ ایک پرچی کا مقابلہ کرے گا؟ رب فرمائے گا آج تجھ پہ ظلم نہیں ہوگا، جا کے ڈال دے، وہ ڈالے گا اور قدرت خدا کے دیکھو کہ یہ پرچی بھاری ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ایسا ذکر ہے، اور یہ ذکر تو بہت فضیلت ہے، مختصر بات یہ ہے، کوشش کرو اس ذکر میں اپنی عادت ڈالو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت یہ ذکر کرو۔ درود شریف بھی پڑھنا ہے لیکن اس کے لیے اہتمام کرو، بیٹھ کے اچھے ادب کے ساتھ پڑھو، حضور کا تصور کر کے پڑھو، سبحان اللہ، لیکن یہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ایسا ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پاکی ناپاکی میں ہر حال میں آپ پڑھ، سبحان اللہ، اور اتنی فضیلت ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو 70,000 دفعہ جو پڑھ لیتا ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، تو اس لیے عام طور پہ ہمارے مردوں کو ہم لوگ مرنے کے بعد 70,000 پڑھ کے بخشتے ہیں سبحان اللہ، اور ان کی بخشش ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، تو اس کو اگر آپ زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو سمجھ لو بڑے نصیب کی بات ہے۔ اس کو 1,000 دفعہ قبول پڑھ لیں، 1,000 شرط ہے، سبحان اللہ، اور 1,000 دفعہ پڑھنے میں اگر آپ پڑھیں گے تو 10 سے 15 منٹ لگتے ہیں، سبحان اللہ، اور لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 100 دفعہ کے بعد ایک دفعہ کہنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس سے آپ کا رزق بھی کھل جائے گا، سبحان اللہ، اور اس سے آپ کے تمام کام ہو جائیں گے، سبحان اللہ، جادو جنات کوئی چیز ہو وہ ساری کی ساری سے ختم ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، یہ ایسا عظیم کریمہ ہے۔ تو بس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ذکر کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر استقامت عطا فرمائے اور ہم پر خصوصی کرم فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام